اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کو صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ بتاؤں گی۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بے انتہا ثواب ہے اور دینی اور دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ اس نماز کی بزرگی کوئی ترک نہیں کرے گا سوائے اس کے جو دین میں سستی کرنے والا ہے۔ اس نفل نماز کا پڑھنا بے شمار دینی اور دنیاوی برکات کے حصول کا موجب ہے۔ کسی رنج و غم، مصیبت، سختی اور پریشانی کے وقت اس نماز کا پڑھنا بہت ہی مفید اور مجرب ہے۔ اس کے پڑھنے سے ہر قسم کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ مکروہ وقت کے علاوہ جمعے کی نماز سے قبل 11 جمعے کی نماز پڑھنے سے ہر بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے چچا، میں آپ سے صلہ رحمی نہ کروں؟ کیا میں آپ کو عطیہ نہ کروں؟ کیا میں آپ کو فائدہ نہ پہنچاؤں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے 4 رکعت نماز نفل پڑھیے، اگر آپ کے گناہ ریت کے ٹیلے کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طرح احادیث مطہرہ ابو داؤد، ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والے کے اگلے پچھلے، نئے پرانے، دانستہ نادانستہ، چھوٹے بڑے، ظاہر اور پوشیدہ سب گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان احادیث کے آخر پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو اس صلاۃ التسبیح نماز کو روزانہ پڑھ لیا کرو۔ اگر ایسا نہ کر سکو تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ کر سکو تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار صحیح، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو عمر بھر میں صرف ایک بار اس نفلی نماز کو ضرور پڑھ لینا۔ تو اسی سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر آپ اس نماز کو روزانہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ نماز آپ کے لیے سارا دن کافی ہے۔ اسی طرح اگر ہفتے میں پڑھ لیتے ہیں تو یہ نماز آپ کے لیے پورے ہفتے کے لیے کافی ہے۔ یہی نہیں، اگر آپ یہ نماز مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز آپ کے پورے مہینے کے لیے کافی ہوگی۔ اسی طرح سال میں اگر پڑھ لیتے ہیں تو پورے سال کے لیے وہ بہت ہے، اور اگر زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو پوری زندگی کے لیے یہ آپ کو نماز کافی ہے۔ تو اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اب ہم صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا مکمل اور صحیح طریقہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے ترمذی شریف میں فرمایا، وہ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، یہ نفلی نماز ہے۔ ان 4 نوافل میں آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ نے ہر رکعت میں 75 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم 4 رکعت میں لائیں تو ٹوٹل 300 مرتبہ اس نماز میں ہم یہ والا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، اس کے بعد تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیں۔ قیام کی حالت میں ثنا پڑھنی ہے، آپ نے ثنا پڑھ کر صلاۃ التسبیح کی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار پڑھنی ہے۔ اسی کے تسلسل میں تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر 10 بار یہی تسبیح آپ نے پھر پڑھنی ہے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ اب رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہنے کے بعد 10 بار یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ
الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسمیع سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے دونوں ہاتھ چھوڑ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور قوما میں ربنا ولک الحمد کے بعد قوما میں بھی 10 بار یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دونوں ہاتھ گھٹنوں کو مضبوط پکڑ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 مرتبہ پڑھ کر صلاۃ التسبیح کی تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھانا ہے اور جلسہ میں بیٹھ کر 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کرنا ہے اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ کر 10 بار پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس طرح سے آپ کی ایک رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی اور باقی رکعت بھی آپ نے اسی طریقے سے پڑھنی ہے۔ اس طرح ایک رکعت میں صلاۃ التسبیح کی تسبیح کے کلمات 75 بار ادا ہو جاتے ہیں۔ اب دوسری رکعت کے لیے قیام کرنا ہے اور سورہ فاتحہ سے قبل یہ تسبیح 15 بار صرف دوسری اور چوتھی رکعت میں اسی طریقے سے پڑھنا ہوگی، باقی تمام وہی طریقہ ہے جس طرح سے بتایا ہے۔ دوسری رکعت کی قاعدہ میں اتحیات اور درود شریف پوری پڑھنی ہوگی اس لیے کہ یہ نوافل ہیں۔ اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے قیام کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اور سب سے پہلے ثنا پڑھ کر 15 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے اور باقی ساری چیزیں ویسی ہوں گی جیسی اور رکعت میں پڑھی ہیں۔ یاد رکھیے اس طریقے سے چاروں رکعت میں صلاۃ التسبیح کی یہ تسبیحات 300 بار یعنی مطلوبہ تعداد پوری ہونی چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس نماز یعنی صلاۃ التسبیح میں سورہ تکاثر والعصر، کافرون اور اخلاص پڑھی جاتی ہیں، اور بعض نے سورہ حدید، حشر، صف اور تغابن بھی بتایا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورتیں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ مکروہ وقت کے علاوہ یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے اور بہتر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے پڑھیں۔ تسبیح انگلیوں پر شمار نہ کریں بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کریں، اگر ایسا نہ کر سکے تو انگلیاں دبا کر شمار کر لیں، یعنی اتنی زیادہ نہیں موڑنی اپنی انگلیاں کہ نماز کا جو خاص پوسچر ہوتا ہے یا جو آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس نماز کی تسبیح اگر کسی جگہ بھول کر 10-15 بار سے کم پڑھی گئی ہو تو دوسری جگہ پوری کر لے تاکہ مقدار پوری ہو جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا موقع تسبیح پڑھنے کا آئے تو وہیں پڑھ لیں، مثلا قوما کی بقیہ تسبیح سجدے میں پڑھے اور اگر رکوع میں بھولا ہو تو اسے بھی سجدے میں کہے نہ کہ قوما میں پڑھے، کیونکہ قوما کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے اور پہلے سجدے میں بھولا تو دوسرے سجدے میں تعداد پوری کر لیں اور جلسہ میں نہیں۔ سجدہ سہو واجب ہو جائے تو ان سجدوں میں صلاۃ التسبیح کی تسبیحات نہ پڑھی جائیں۔ تو یہ کچھ اہم معلومات تھیں جو کہ صلاۃ التسبیح کے حوالے سے میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو وہاں پر ضرور آنسر دوں گی، میں وہاں پر ضرور آنسر دیتی ہوں، سب کو جواب دیتی ہوں۔ تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا ضرور اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نیو اسلامک ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔